کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شہزاد اکبر صاحب, آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے آپ کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد ترنت پریس کانفرنس کی ہے. ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ترنت انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیں. جب ملک کے اندر چینی کی قلت تھی, جب روپے کی گراوٹ 40% ہو چکی تھی ڈالر پرائس کے مقابلے میں, تب سبسڈی دی گئی. اور ایکسپورٹ اور سبسڈی اس وقت دی گئی جب ملک کے اندر چینی کی قلت تھی. ملک کے اندر چینی کی قلت ہونے کے باوجود سبسڈی اور ایکسپورٹ کی قیمت دینے سے ملک میں چینی کی قیمت 80-90 روپے تک جا پہنچی, جس سے پاکستان کی عوام نے 507 ارب کی چینی مہنگی خریدی. آج اس بات کا انتظار ہو رہا تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کا استعفیٰ اناؤنس کریں گے شہزاد اکبر صاحب, کیونکہ کمیشن کی رپورٹ میں ان دو ناموں کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے. جی شہزاد اکبر صاحب. اچھا, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, میری بہن بڑی سادہ لو ہے, اپنے ڈبلو خبلو انہوں نے لنڈن بٹھائے ہوئے ہیں بٹھا کے, جن کے بھی وہ پرپیچول وارنٹس نکلے ہوئے ہیں. کیا کہا آپ نے, ڈبلو خبلو؟ مطلب وہی وہ جو مجا لے, وہ کیا ہے, وہ شہباز سلمان. اچھا, مجا والے. اب ان کو لنڈن بٹھایا ہوا ہے, ادھر سے کہہ رہی ہیں کہ میں آ کے ان کے استعفے کا اعلان کروں گا. اب ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ مریم اورنگزیب, پی ایس ایم اے اور سٹے والے, یہ سارے ایک پیج پہ ہیں, کیونکہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں چینی کی قیمت اس لیے بڑھی, یہ سب کہہ رہے تھے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ چینی کی قیمت اس لیے بڑی کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دے رہی. رپورٹ یہ نہیں کہہ رہی. رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس فیکٹ کو کہ جی ایکسپورٹ ہو رہی ہے شوگر, یہ جو مافیا ہے سارا, اس نے اس کو استعمال کیا مارکیٹ کو اسپیکولیشن کرنے کے لیے. اور چونکہ ان کا اس کے بعد یہ پورا 3 سٹار والا آپ نے دکھا دیا ہے کہ یہ بیسیکلی مارکیٹ میں ایک پوری ہوا پھیلاتے ہیں. جس طرح شیئر بازار میں کیا ہوتا ہے کہ ایک غلط خبر پھیلا کے بھی کسی بھی سٹاک کو اوپر نیچے کر لیا جاتا ہے, اسی طرح سے یہ سٹاک والا معاملہ چل رہا تھا. یہ تو ان کی تقریباً پوری کی پوری چوری پکڑی گئی ہے. ان کو تو اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ جی سبسڈی دینے کی, کہ جی ڈالر کی قیمت زیادہ تھی کم تھی, میں نے آج ان کی رہنمائی کے لیے پیراز پڑھ کے سنا دیے کہ جب 2017 مارچ میں آپ نے شوگر ایکسپورٹ کی اجازت دی, چینی کرش ہو چکی ہے, آپ کے پاس ملک میں 2.5 سے 3 ملین میٹرک ٹن ایکسٹرا چینی پڑی ہوئی ہے. عالمی مارکیٹ میں قیمت ہے $570 پر میٹرک ٹن, ملین میٹرک ٹن. آپ اس وقت اگر آپ ایکسپورٹ کی اجازت ساری چینی کی دے دیتے, نہ آپ کو سبسڈی دینی پڑنی تھی, بلکہ آپ کو الٹا فائدہ ہونا تھا کہ آپ کو بڑے ہائی ریٹ پہ انٹرنیشنلی پیسے واپس آ سکتے تھے. آپ نے اس وقت ٹوٹل 4 لاکھ کی اجازت دی, اور قیمت جب دیکھیں, جب قیمت $100 نیچے آئی, لیکن اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم کمپیٹیٹو تھے, اس وقت آپ نے 25 ارب روپے کی سبسڈی دی. اس کے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. بات ساری ان کی آ جاتی ہے جی کہ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ دیں. ہماری حکومت نے خود احتسابی کی, اس کی بھی رپورٹ پبلک کی, تفتیش کروائی, اور جو بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ سارا عوام کے سامنے پیش کر دیا. اب اگر مثال کے طور پہ حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم سبسڈی کے معاملے کو, اب اس کے اوپر لیگل پروسیڈنگز ہونی چاہیے, تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ کرے کہ کہے کہ نہیں, صرف کارروائی شاہد خاقان عباسی کے خلاف ہونی چاہیے, ہماری سبسڈی پہ نہیں ہونی چاہیے. آپ دونوں کے خلاف کریں نا. دونوں کے خلاف ہوگا. میں نے آپ کو پہلا سوال ہی یہ کیا ہے. دیکھیں یہ تو اور شہزاد اکبر صاحب, آپ کی بات بالکل بجا ہے, لیکن یہاں پہ عثمان بزدار صاحب کے معاملے میں معاملہ صرف سبسڈی کا نہیں ہے. پیرا 246 پیج نمبر 74, آپ ذرا پیرا 246 پہ پڑھ دیتا ہوں ناظرین کے لیے. عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کہا گیا, he was asked about the minutes of the meeting that he had chaired on 6/12/2018 which clearly stated that an in principle decision to allow subsidy to the sugar mills of Punjab at the rate of rupees 5.35 per kg was made, and the matter shall be placed before Cabinet Committee on Finance and Development for the final decision. The CM Punjab stated that he did not remember this meeting at all. He did not remember this meeting at all. انکمپیٹنس کی انتہا نہیں ہے یہ. دیکھیں یہ میں اس کا پورا کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں, پھر آپ ججمنٹ آپ کی ہے. یہ سوال ان سے کیا گیا تھا, ضرور یہ سوال کیا گیا ہے اس سمری کے پیرائے میں جو سمری پیش کی گئی تھی کیبنٹ میٹنگ میں. کیبنٹ میٹنگ کی سمری کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جب آپ نے اس معاملے کے اوپر چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی, اور اس میٹنگ میں یہ کہا کہ جی اس ای سی سی نے اپروو کر دیا ہے کہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے, تو آپ اس کو کیبنٹ میں لے آئیں. اس میٹنگ کے حوالے سے وہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ مجھے اس میٹنگ کا یاد نہیں ہے. یہ انہوں نے کمیشن کے سامنے. اچھا چلیں چھوڑ دیں, آپ پیرا 250 نہیں, میں ان کو ڈیفینس بالکل نہیں کر رہا, اپنا ڈیفینس وہ خود کریں. چلیں آپ پیرا 251 پہ آ جائیں, پیج 75, پیرا 251 آگے جی. آپ پیرا 251, The Commission is of the view that this subsidy granted is unjustified. The Chief Minister Punjab pleaded
his case that the subsidy was granted by the cabinet and it was a collective decision. However, keeping in view the minutes of the meeting dated 6/12/2018, which the CM Punjab claims to have forgotten, clearly indicates otherwise. میں اس میں ایک عرض کر دوں جی میری یہ اپنی ذاتی رائے بھی ہے کہ جو سبسڈی دینے میں جو سب سے بڑی غلطی حکومت پنجاب نے کی، انہوں نے شہباز شریف کی ریٹ کے اوپر سبسڈی دے دی، کیونکہ اس کے جو پچھلے پروسیڈنگز پیرا ہیں اس کے اندر یہ چیز بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کہ سبسڈی جو اب دی جاتی ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن ڈٹرمن کر کے دی جاتی ہے. تو چلیں بالفرض صوبہ اپنے یہ فیصلے میں آزاد ہے، صوبے نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سبسڈی دی ہے، صوبے کو اس وقت کاسٹ آف پروڈکشن کروانی چاہیے تھی. پی ایس ایم اے سے بھی لے لیتے انہوں نے نہیں کیا. صوبے نے جو یہاں غلطی کی وہ یہ کی کہ ماضی میں کیا دی پچھلے سال کیا سبسڈی دی تھی صوبے نے، انہوں نے کہا جی پچھلے سال صوبے نے 5.25 روپے، انہوں نے کہا ہم بھی دے دیتے ہیں. اس سے اوپر والا پیرا ضرور پڑھ دیجئے 250 میں لکھا ہوا ہے دی دین سیکرٹری فوڈ مسٹر شوکت علی when asked about the above calculation did admit that this was something that had been overlooked and admitted his mistake. یہ اس سے اوپر والا پیرا جو اوپر والا پیرا ہے اس پیرے میں بیسیکلی یہ پورے اس سوال کا وہ ہے. لیکن نا دیکھیں ان سے پوچھا یہ رپورٹ کہہ رہی ہے انجسٹیفائڈ سبسڈی، بالکل نہیں انجسٹیفائڈ ہے. تو پھر کارروائی نہیں ہونی چاہیے اس پہ. جب کارروائی باقیوں کے خلاف ہوگی تو اس کی بھی ہوگی. دونوں کے خلاف کریں نا آپ، شاہد حقان عباسی کے خلاف بھی کریں، ان کے خلاف بھی کریں. بالکل دیکھیں سبسڈی کا جو معاملہ ہے جو اس میں 5 سال کا جو کمیشن نے نکالا ہے اس میں تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پوری 29 ارب، یہ نہیں ہے کہ 27 ارب، پورے 29 ارب کی جو سبسڈی ہے، کیونکہ اس میں کاسٹ آف پروڈکشن جو سب نے لی وہ پی ایس ایم اے کی لی اور اس دفعہ تو پچھلے سال کی لے لی، وہ سارے کے اوپر کاروائی ہوگی. یہ نہیں ہوگا اب سبسڈی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک اور معاملہ جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اور اس کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا. یہ ہے جی پیرا 422. آپ نے ویسے رپورٹ مجھ سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے. جی میں نے تو بہت غور سے پڑھی ہے. 400 پیرا نمبر 422 ہے جی، پیج نمبر ہے 119. In the previous years, sugar mills have been procuring the sugar cane below the minimum support price fixed by the government. The then CM Punjab directed the Special Branch Punjab to prepare a report about the procurement price of the sugar cane in the province on daily basis in 2017-2018. This report was sent to all the concerned government functionaries of the Punjab province. یعنی کہ اس وقت کے سی ایم پنجاب جو ہیں وہ اسپیشل برانچ کے ذریعے یہ پوری رپورٹ لیتے تھے کہ کون سی شوگر مل جو ہے وہ سپورٹ پرائس پر گنے کی قیمت ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو لیکن اس رپورٹ میں آگے چل کے کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں یا سندھ میں ایسا نہیں ہو رہا تھا. تو اس رپورٹ نے کم از کم شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایک جگہ پہ کلمہ خیر تو لکھ دیا. نہیں کلمہ خیر کیا لکھا؟ ہاں کہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ میرا بیٹا حساب پورا کر رہا ہے کہ نہیں. آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کاروائی نہیں کی، کاروائی کوئی نہیں کی. اور نیچے آخری لائن میں پڑھ دیں the sugar mills continue to reap illegal profits and farmers kept on suffering. تو یہاں پہ دیکھیں میں کہتا ہوں باقی صوبوں نے نہیں کی، سندھ نے نہیں کی، ان کو تو چلے معلوم ہی نہیں تھا. یہ تو جانتے بوجھتے ان کا تو جرم بڑا ہو گیا، یہ تو جرم عظیم ہو گیا کہ آپ کو پتہ بھی ہے. دیکھیں اگر آپ کو آپ کے نالج میں نہیں ہے، دیکھیں یہ کین کمشنر کا کام ہے نا، کین کمشنر کا کام ہے کہ کسان کو پیسے پورے ملے، چیف منسٹر کا کام نہیں ہے. لیکن جب چیف منسٹر اسپیشل برانچ کے ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ ہو گیا اور اس کے نالج میں آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے چیف منسٹر کی. تو شہباز شریف اس میں رسپانسبل ہے کہ جو کسانوں کو پیسے نہیں ملے. اور یہاں پہ جو امپورٹنٹ فیکٹ ہے دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ اسی نے یہ کہا کہ 17-18 میں 1.3 ارب روپے کے کسان کو کم دینے کی چوری جو ہے وہ سلمان شہباز کی ایک مل العربیہ نے کی. ابھی تو گلف باقی ہے، ابھی تو اس کے اندر رمضان باقی ہے اور 4 ان کی شوگر ملیں باقی ہیں. تو جب وہ ساری چوری اس کے سامنے آتی ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ جی خادم اعلیٰ نے یہ بیسیکلی اسپیشل برانچ کو صرف بیٹے کے اوپر نظر رکھنے کے لیے لگایا ہوا تھا کہ جو کما کے لاتا ہے گھر ہی دیتا ہے، یہ کہیں اور تو نہیں لے کے جاتا. اچھا یہ اب آپ نے نیا ٹویسٹ دے دیا ہے. اس کا جواب تو پھر اب مریم اورنگزیب دیں گے یا سلمان شہباز صاحب خود دیں گے. سلمان شہباز صاحب اگر سن رہے ہیں تو آپ کے لیے ہمارا فورم حاضر ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں جو شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے. لیکن ایک اور معاملہ بہت اہم ہے، وہ شہباز شریف جی کہ یہ جو کمیشن ہے اس نے سب کا بیان ریکارڈ کیا، پرائم منسٹر عمران خان کا بیان ریکارڈ کیوں نہیں کیا؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.